زری اٹھ جاؤ، زری جلدی کرو، اٹھو، کب تک سوئی رہو گی؟ کالج کے لیے گاڑی آنے والی ہے۔ اللہ میں کیا کروں اپنی گندی اولاد کا، گاڑی آئے گی تو پھر یہ ادھر سے ادھر بھاگے گی۔ زری کی ہیپی گڈ مارننگ روز صبح صبح یہ قوالی سن کے ہوتی، اس کی عادت تھی نماز کے بعد سونا۔ اب اماں کمرے تک پہنچ آئی تھی۔ زری کیا ہے بھی اماں، تھوڑا تو سونے دیا کرے نا، وہ کمبل کے اندر منہ کر کے بڑبڑائی۔ اچھا ہو جو آج تمہارا گاڑی والا تمہیں چھوڑ کے جائے۔ اس نے کمبل منہ سے ہٹایا، اٹھ کے بیٹھی اور الفاظ کو زور دے کے بولی، کسی کی اتنی ہمت کہ وہ زرمینہ بنت ابراہیم خان کو چھوڑ کے جائے۔ زری میں اور کچھ نہ سنوں، اٹھ جاؤ اس سے پہلے کہ میں جوتی لوں۔ اوکے میرے ابا جی کی ملکہ، جو حکم آپ کا۔ زری اماں ایسے شرما کے باہر گئی تھی جیسے شادی کو ابھی 1 مہینہ بھی نہ ہوا ہو۔ اٹھ جائیں اب زرمینہ صاحبہ، نہیں تو آپ کی ماشاءاللہ خراب ہو ہی گئی ہے۔ گاڑی آنے میں ٹھیک 15 منٹ رہتے تھے۔ وہ جلدی جلدی اٹھی اور بھاگتی بھاگتی اپنی بلی کے پاس گئی جو اس کے ہاتھ کے بغیر کچھ کھانا گناہ سمجھتی تھی۔ میری پیاری مانو، جلدی جلدی کھانا آج، اچھا یہ نہ ہو گاڑی آج سچی میں چھوٹ جائے۔ لوگوں کو بلیوں سے محبت ہوتی ہوگی، اس کو اپنی بلی سے عشق تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی مانو کو معصومہ کہہ کر بلاتی، اس کو دنیا میں اپنی مانو سے زیادہ معصوم کوئی نہیں لگتا تھا۔ جلدی کھاؤ نہ مانو، دیکھو میں کتنا لیٹ ہو گئی، بس 10 منٹ رہ گئے۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی، ابھی بھی مزید 60 منٹ رہتے تھے گاڑی آنے میں۔ رش کر کے کھول کے سوتی تھی، وہ ایک پرکشش اور پورے اعتماد شخصیت کی مالک تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں، گال پر تل اور اس کے نیچے پڑتا خوبصورت ڈمپل اس کی خوبصورتی کو اور نکھارتا۔ اس کی دوستیں اس کو ڈمپل کوئن کہہ کر بلاتی تھیں۔ اس کے چہرے پر ڈمپل جچتا ہی اتنا تھا۔ اس کا رنگ اتنا سفید نہیں تھا مگر اس میں اتنی کشش تھی کہ ہر کوئی کھینچا چلا آتا۔ دوستوں کی محفل میں وہ محفل کی جان ہوا کرتی تھی۔ اس کے بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا کہ 100 لوگوں میں وہ ایک الگ سے پہچانی جاتی۔ ہمیشہ میٹھا میٹھا بولتی، وہ ایک باہمت لڑکی تھی جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے میں کبھی نہیں ڈرتی۔ چاہے آگے کوئی بھی ہو، وہ ہمیشہ سچ کو سچ بولتی۔ کچھ اس کے خون میں تھا کہ ڈرنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ بس 3 منٹ مزید، اللہ جی پلیز پلیز پلیز، آج گاڑی تھوڑی سی لیٹ آ جائے۔ تیار تو وہ تقریباً ہو ہی چکی تھی۔ وہ ہمیشہ سادگی میں رہتی اور نہ جانے کیسے وہ اس سادگی میں بھی ہمیشہ بہت پرکشش پورے اعتماد لگتی تھی۔ گاڑی دروازے پر تھی، اس نے ابھی جوتے بھی پہننے تھے، دانت بھی برش کرنے تھے اور ناشتہ، خیر وہ تو کیا ہوتا ہے، سنڈے کے علاوہ اس کو کبھی نصیب ہی نہیں ہوا۔ زری آواز آ رہی ہے نا گاڑی کی؟ نہیں اماں مجھے تو نہیں آ رہی، برش کو دانتوں میں رکھتے ہوئے وہ آرام سے بولی، جو اماں نے بہت اچھے سے سن لیا۔ تم یہ زبان لے کے جانا سسرال۔ جی جی میری پیاری اماں، یہی والی لے کے جاؤں گی جو آپ کا حکم۔ وہ ہلکا سے مسکرائی اور بڑی سی چادر لی۔ وہ ہمیشہ بڑی سی چادر لے کے گھر سے باہر جاتی تھی اور منہ ایسے لپیٹتی کہ آنکھوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اچھا اماں خدا پامان، حسب معمول وہ آج بھی پورے 5 منٹ لیٹ تھی، مگر گاڑی والوں کو اب اس کے لیٹ آنے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ بیٹھ کے پوچھتی، آج زیادہ تو لیٹ نہیں ہو گئی نا، اور خود ہی مسکرا دیتی، نہیں آپ ہی کتر لیٹ ہوتی ہیں۔ گاڑی میں بیٹھے حامد نے کہا، وہ اس کے ساتھ گاڑی میں جایا کرتا تھا۔ اس کو بچے اتنے پسند نہیں تھے مگر حامد اس کو بہت پیارا تھا۔ آج کالج کا آخری دن تھا، ہر کوئی اداس آنکھیں لیے ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ اگر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہا تھا تو وہ لیلا مجنوں کی جوڑی تھی، زرمینہ اور اس کی دوست فضا۔ زرمینہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کے گرد لوگوں کا ہجوم ہوتا، وہ ہر ایک کی مدد کے لیے حاضر رہتی، وہ ہر ایک سے ایسے بات کرتی جیسے وہ اس کو صدیوں سے جانتی ہو۔ اس کی زندگی میں بہت لوگ تھے جو اس کے دوست تھے۔ زرمینہ پورے کالج میں واحد ایسی لڑکی تھی جس کو ہر ایک کے راز کا پتہ ہوتا، ہر کوئی اسے آ کے ڈسکس کرتا، وہ سب کو مشورہ دیا کرتی، سب کو یہ یقین ہوتا کہ ان کا راز اس کے پاس بالکل محفوظ ہے۔ وہ فضا سے ہر بات شیئر کرتی تھی مگر اپنی ذات سے جڑی۔ سب لڑکیاں خود کو زرمینہ کا دوست کہہ کر فخر محسوس کرتی، مگر زرمینہ کی زندگی میں بہت کم لوگ خاص تھے۔ یہ نہیں کہ وہ دوسروں کو خاص نہیں سمجھتی تھی، اس کے لیے ہر کوئی خاص ہوتا اپنی اپنی جگہ، مگر کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بغیر وہ زندگی کو تصور ہی نہیں کرتی تھی۔ ان چند لوگوں میں ایک فضا تھی، اس کا مقام اس کی زندگی میں ایسا تھا کہ پوری دنیا ایک طرف اور فضا دوسری طرف۔ وہ اس کو پیار سے فضو کہتی تھی۔ آج کالج کا آخری دن تھا، وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہی تھیں۔ ان کو پتہ تھا اگر کوئی ایک بار کمزور پڑ گئی تو سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ فضا کا تو آگے یونیورسٹی کا کنفرم تھا مگر زرمینہ، ان دونوں کی دوستی پورے کالج میں مشہور تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک سیکنڈ بھی الگ نظر نہ آتی، ہمیشہ دونوں ٹیل پونی کرتی تھیں۔ دونوں کے ہاتھ پہ ایک جیسی واچ ہوتی تھی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دونوں ایک ساتھ چل رہی ہوں اور ان کے ہاتھ میں ایک دوسرے کا ہاتھ نہ ہو۔ زرمینہ ہمیشہ فضا کے کندھے پر سر رکھ کے بیٹھا کرتی تھی۔ آج سب الگ ہو رہے تھے، سب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یونیورسٹی میں ساتھ ایڈمیشن لیں گے، بس زری کا ہی کنفرم نہیں تھا۔ اس کے بابا جان اور بائی ہزارہ یونیورسٹی کے سخت خلاف تھے مگر مانسہرہ میں دوسری کوئی یونیورسٹی بھی نہیں تھی۔ زرمینہ کے گھر کا ماحول کافی اسٹرکٹ تھا، ان کو اجازت نہیں ملتی یونیورسٹی کی۔ اس سے پہلے اس کے خاندان میں کسی نے کالج بھی نہیں پڑھا تھا، اس نے رونا دھونا ڈال کے کالج کی اجازت لے لی تھی۔ وہ ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی تھی جن کے گھروں سے لڑکیاں کبھی بھی باہر نہیں جاتی تھیں۔ دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں ان پہ زیادہ
پابندیاں ہوتی ہیں، ان کو زیادہ سنبھل کے چلنا پڑتا ہے۔ زرمینہ ایسی ہی تھی، وہ ہمیشہ ضرورت سے زیادہ سوچتی۔ آج دن بھر سب یہی باتیں کرتے رہے، رزلٹ آنے کے بعد سب یونیورسٹی میں ملیں گے انشاءاللہ۔ آخر کار چپ کا سلسلہ ٹوٹا۔ زری، میں کہہ رہی ہوں تمہیں آگے یونیورسٹی میں 7 ایڈمیشن لیں گے۔ اگر میری مینا نہیں لے گی ایڈمیشن تو فضا بھی نہیں لے گی، وہ اس کو پیار سے مینا کہتی تھی۔ اور تمہیں اچھے سے پتہ ہے میرے سسرال والوں کو پڑھی لکھی بہو چاہیے ہے۔ کون سے سسرال والے؟ زرمینہ نے چونک کے اس کو دیکھا۔ ارے ہونے والے سسرال والے، ظاہر سی بات ہے بھائی، جو بھی ہوں گے ان کو پڑھی لکھی ہی بہو چاہیے ہوگی نا۔ تو میں نے آگے یونی جانا ہے اور آپ کے ساتھ جانا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ اس کے اداس لبوں پہ ایک دم مسکراہٹ آئی، ڈمپل اور گہرا ہوا۔ وہ ہمیشہ فضا کو ماتھے پر پیار کیا کرتی تھی، آج بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ زری میری بات مان لو نا پلیز، اس نے بے بسی سے کہا۔ زرمینہ کی خاموشی سے جنجلا کے اس نے چیخ کے بولا، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ مجھے تو سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات، مگر میرے گھر والوں اور بھائیوں کو کون سمجھائے گا؟ 2 بھائیوں کی اکلوتی اور چھوٹی بہن ہونا بھی عذاب سے کام نہیں ہوتا بعض اوقات۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہی، بس وعدہ کرو کہ تم آگے ایڈمیشن لو گی۔ اچھا ٹھیک ہے میرے ہونے والے بچوں کی خالہ، میں لوں گی انشاءاللہ، بس تم دعا کرنا کہ اجازت مل جائے مجھے۔ آپ کو اجازت ملنا کون سا مشکل کام ہے، آپ کا تو ڈائریکٹ رابطہ ہے اوپر والے سے، جو چاہتی ہو مل جاتا ہے۔ بے شک میں اپنے اللہ جی کی لاڈلی ہوں۔ اس بات سے اس کے دل میں ایسا سکون اترتا تھا کہ اس کی ساری پریشانیاں غائب ہو جاتی تھی۔ کچھ وقت پہلے کی اداسی کیسے ختم ہوئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ فضا نے اس کو ایک دم گلے سے لگا لیا، اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو تو اب بھی تھے، مگر اب وہ آنسو اداسی کے نہیں تھے۔ اس کو پتہ تھا کہ زرمینہ جو کہتی ہے وہ کرتی بھی ہے۔ آج سب گلے مل رہے تھے، جانے کون اب کب کہاں ملے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ سب کہہ رہے تھے یونی میں ساتھ جائیں گے، مگر ان میں سے کچھ کی شادی ہو جانی تھی۔ جن کو زرمینہ کی طرح یونی میں جانے کی اجازت نہیں ملنی تھی، انہوں نے پرائیویٹ گھر میں بیٹھ کے پڑھنا تھا۔ اب زرمینہ کے لیے سب سے مشکل مرحلہ تھا یونی کے لیے گھر والوں کو راضی کرنا۔ کچھ تو اس نے سوچ لیا تھا کہ کیسے یہ کام ممکن ہے، مگر پھر سوچ کے اداس ہو جاتی ہے، اگر نہ اجازت ملی تو